سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے تقریباً 6 برس 2 ماہ بعد مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا، باپ کا نام ابو قحافہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ تھا، اور بعد میں آپ کو عتیق اور صدیق کے القاب سے بھی نوازا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں مکان میں موجود تھی اور کبار صحابہ صحن میں تھے، اسی میں میرے والد گرامی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جس کو عتق من النار دیکھنا اچھا لگتا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اسی روز سے ابو بکر کا نام عتیق ہو گیا، یعنی آتش دوزخ سے آزاد۔ دوسرا لقب صدیق۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں سکونت پذیر تھے اور اچھے تاجر بھی تھے۔ مکہ کے علاوہ دوسری جگہ بھی تجارت کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور قوم میں دولت مند انسان کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ ایک عظیم تاجر بھی تھے اور کفار قریش کے مجلس شعراء کے اہم رکن بھی تھے، کیونکہ عقل و دانائی، فہم و فراست میں بھی شہرت کے حائل تھے۔ زمانہ جہلیت میں بھی بحیثیت دوسروں کے عظیم کردار والے شخص تھے۔ شراب نوشی سے دور تھے، کبھی بھی شراب نوشی کی طرف دل کو مائل نہیں ہونے دیا، اور جب قبول اسلام کے بعد آپ سے شراب نوشی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی آبرو اور مروت کی حفاظت کرتا ہوں، چونکہ جو شخص شراب پیے گا اس کی مروت اور آبرو باقی نہیں رہتی۔ گویا اسلام سے پہلے بھی ایک باکردار انسان کی طرح مکہ المکرمہ میں پہچانے جاتے تھے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ایک بڑے اچھے تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے کبھی کبھی ملک شام بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شام کے سفر میں تھے اور خواب دیکھا کہ چاند ان کی جوہلی میں ہے۔ یہ خواب تھا، یہ تارے کے دل نور سے منور ہو گیا، دل ایمان سے منور ہونے والا تھا۔ نیند کھلی، نیند سے بیدار ہوئے تو ایک راہب کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں سفر میں تھا اور میں نے خواب دیکھا، اور اچانک میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا کہ یہ آپ کا خواب بڑا اچھا خواب ہے، بہت مبارک ہے، آپ ایمان سے مالا مال ہونے والے ہیں، آپ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کے صدقے میں، جس کے لیے یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ عرش و کرسی بنی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا بنی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علی النبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا یا اللہ میں اپنی کتاب تورات کے اندر ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھ رہا ہوں جو اس دنیا میں سب سے آخر میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی، یا اللہ اس امت کا نبی مجھے بنا دیجئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اگر اس امت کے نبی کو مجھے اس دنیا میں نہ لانا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ لانا ہوتا۔ تو اس لیے یہ پوری دنیا، یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ عرش و کرسی سب میرے نبی کے لیے بنی ہے۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راہب نے کہا کہ آپ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جب خواب کی تعبیر سنی تو بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور بے قرار دل کو قرار دینے کے لیے حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تمہارا ایمان لانے کا وقت ابھی نہیں ہوا۔
اور اس کے بعد حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پیارے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور پوری زندگی اللہ کی بندگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے۔